قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه. معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیو، نوجوان ساتھیو، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت چند باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی وہ ہے آؤ محاسبہ کریں. سب سے پہلے ہم یہ بات جان لیں محاسبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں. یہ محاسبہ دراصل عربی کا لفظ ہے جو حا سین با حسبہ سے مشتق ہے، نکلا ہوا ہے، اور اسی سے بنا ہوا ہے محاسبہ، حساب و کتاب، یعنی جانچ پڑتال کرنا، فکر کرنا، حساب کتاب کرنا، یہ اس کے معنی کے داخل ہے. اگر شرعی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو امام ماوردی کی تعریف بہت ہی بہتر تعریف ہے. انہوں نے کہی کہ شرعی اعتبار سے یا اصطلاحی اعتبار سے محاسبہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے صبح سے شام تک کے سارے اعمال کا جائزہ لے، اگر اس کے اندر کچھ کمی ہے تو اس کو پورا کرے، اگر صحیح ہے تو اس کو جاری رکھے، اگر کچھ غلط کر رہا ہے تو اس کو ترک کر دے فوراً اور اللہ کی طرف رجوع کر لے. یہ ہوتا ہے محاسبہ. موضوع ہے آؤ محاسبہ کریں، یعنی کس کا محاسبہ؟ محاسبہ اپنے نفس کا ہمیں کرنا ہے. محاسبہ اپنے گھر کے ذمہ دار جو ہیں ان کو اپنے گھر کا محاسبہ کرنا ہے. محاسبہ لوگوں کی جمعیت ہے، جمعیت کا محاسبہ کرنا چاہیے. محاسبہ ملک کا ہو سکتا ہے، محاسبہ پوری سوسائٹی کا ہو سکتا ہے، اور ہر کوئی محاسبہ کرتا ہے، حساب و کتاب کرتا ہے. ایک تاجر آدمی ہے جو تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، وہ بھی رات کو آنے کے بعد اپنے گھر پر دن بھر اس نے کیا کھویا اور کیا پایا حساب لگاتا ہے. کچھ کمی تھی اگر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ اچھائیاں تھی اس کو برقرار رکھتا ہے کہ اس کو لے کر چلیں گے، اس سے فائدہ ہوتا ہے. ہر کوئی محاسبہ کرتا ہے، ہر کوئی حساب و کتاب کرتا ہے دنیوی اعتبار سے، دنیوی معاملے کے اندر. شریعت نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنا محاسبہ کرو. روزانہ کر سکو روزانہ کرو، ایک دو دن میں کر سکو ایک دو دن میں کرو، لیکن اس کو محاسبہ ضرور کرنا چاہیے. بلکہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو سورہ حشر کی آیت نمبر 18 نازل فرمائی، اس کے مطابق تو یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ہر مسلمان کے اوپر اپنا محاسبہ کرنا فرض ہے، واجب ہے، جب تک کہ اس کی موت نہیں ہو جاتی، جب تک کہ وہ زندہ ہے. محاسبہ کئی چیزوں کا ہو سکتا ہے، لیکن ہم اور آپ جو یہاں بات کریں گے انشاءاللہ بنیادی اعتبار سے ہم شروع کریں گے، چونکہ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہاں، وہی جہنم جس کے ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. تو ہمیں شروع کرنا ہے محاسبہ کہاں سے؟ اپنے آپ سے. محاسبہ نفس کا مطلب سمجھ میں آ گیا، اپنے آپ کا حساب و کتاب کرنا، اپنے آپ کا جانچ پڑتال کرنا کہ ہم نے اب تک، ہم 20 سال کے ہو گئے، ہم جو سامنے بیٹھے ہوئے بزرگ ہیں وہ خود کا محاسبہ کریں کہ ہماری اتنی عمر ہو گئی، اتنے سال کے ہم ہو گئے، ہم نے اب تک کیا کیا، ہمیں کیا کرنا تھا، ہمارے کام میں کیا کمی ہے اور کیا ہم کرتے آئے ہیں. ان تمام چیزوں کیا کرے؟ وہ محاسبہ کرے. اللہ نے فرمایا سورہ حشر کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنا محاسبہ کرو، تمہیں چاہیے کہ تم دیکھو کہ کل کے لیے تم نے کیا کیا ہے.
वही जो कल के लिए करने का जो मामला है, हमने कल की क्या तैयारी की है, कल के लिए हमने क्या आमाल अंजाम दिए हैं, उसी का हिसाब किताब करना ही क्या है, मुहासबा है। हर बंदा ये चाहे, हर बंदा ये मुहासबा करे, मेरा ईमान का लेवल क्या है, मेरा ईमान किस हद तक है, हम किस हद तक आमाल को अंजाम दे रहे हैं, हम कहाँ तक अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी कर रहे हैं। हर किसी को चाहिए कि वो अपना ये मुहासबा करता रहे। और तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत के मुताबिक नबी पाक ने इरशाद फरमाया, अल कय्यिस मन दाना नफ्सहु व आमिला लिमा बअदल मौत, सबसे बेहतर इंसान, अक्लमंद इंसान वो है जो इस दुनिया में रहते हुए अपना जायज़ा ले ले, जो दुनिया में रहते हुए अपने आमाल का हिसाब किताब कर ले, आखिरत की तैयारी कर ले। और बेवकूफ़ वो है कि जो दुनिया में रहते हुए सुस्ती करे और ख्वाहिशात के ऊपर भरोसा कर ले कि अल्लाह हमको माफ़ कर देगा। ये सबसे बेवकूफ़ आदमी है जो बस ख्वाहिशात के ऊपर, बस हम मुसलमान हैं, इस्लाम वाले हैं, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ कर देगा। अगर कोई ये तमन्ना ले करके अमल से दूर है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान है वो। सामने किराम, मुहासबा हमें करना है अपने आप का और अपने अहल आयाल का भी हमें मुहासबा करते रहना चाहिए। लेकिन देखिए, मुहासबा हमने पहले कहा हमने कि मुहासबा शुरू करना अपने नफ्स से। नफ्स जो इंसान का होता है ना, इसकी कुरान मुक़द्दस आप पढ़ेंगे तो 3 हालतें बताई गई हैं। ये नफ्स इंसान का है ना, जान का हो या दिल का हो, ये नफ्स जो है इंसान का, इसकी 3 हालतें होती हैं। कभी कभार ये मुसलसल, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका नफ्स उनको मुसलसल बुराई का ही हुक्म देता है, और कुछ नफ्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनका नफ्स उनको अच्छाई का भी काम हुक्म देता है और बुराई का भी हुक्म करता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो बुराई से तकरीबन पूरे बचने की कोशिश करते हैं, गुनाह कम ही करते हैं। समझ नहीं कह रहा हूँ, ये 3 नफ्स की हालतें होती हैं। हमारा नफ्स जो है हमारे पास ना, कभी कभी होता है ना कि एक गुनाह हो गया तो गुनाह करते जा रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है नहीं, गुनाह करते नहीं, ये गुनाह नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, दिल में खटकता है। और कभी कभार ऐसा होता है, रमज़ान का महीना आ रहा है, हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग, नफ्स उनका इधर दीन की तरफ माइल हो जाएगा, मस्जिद से जुड़ जाएगा और अल्लाह वाले हो जाएंगे, एक महीने के लिए सही, लेकिन दिल आया कि नहीं आया उधर नफ्स। तो यही नफ्स की 3 हालतें होती हैं। अल्लाह ताला ने सूरे यूसुफ के अंदर आयत नंबर 53 के अंदर इरशाद फरमाया, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू। पहला नफ्स जो है, जो इंसान को मुसलसल बुराई का हुक्म देता है, वो होता है नफ्स अम्मारा। उसका नाम है नफ्स अम्मारा। ये नफ्स इंसान को मुसलसल बुराई का हुक्म देता है। और आप मिसाल के तौर पर यूँ समझ लीजिए कि जब ये नफ्स किसी के ऊपर गालिब आ जाता है तो फिर ये नफ्स अम्मारा उसके दिल को अंधा कर देता है। और मालूम है आपको, निगाह का अंधा होना उतना ख़तरनाक नहीं है जितना कि दिल का अंधा हो जाना ख़तरनाक है। मैं बताऊँ आपको, मिसाल दूँ, अबू जहल, अबू लहब का नाम सुना आप लोगों ने? कुरैश के सरदारों में से है ना, कुफ़ारे कुरैश के सरदारों में से है, मुशरिकीन के सरदारों में से हैं। इनके पास निगाह नहीं थी, आँख थी ना, तंदुरुस्त थे, सब देख रहे थे, लेकिन नफ्स अम्मारा इनके ऊपर गालिब था, जिसकी वजह से इनका दिल क्या हो गया था? अंधा हो गया था। ये हक बात को देख नहीं पा रहे थे। और उसी का असर था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने कौम के लोगों को तौहीद की दावत दी, दावत क्या, लोगों को जमा किया, जमा करने के बाद, खाने पीने के बाद लोगों फिर बात कही कि लोगों, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर ये बात कहूँ तुम हमको अमीन और सादिक कहते हो। अगर मैं कहूँ कि मेरे पीछे जो पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे एक लश्कर जर्रार तैयार है, तुम्हारे ऊपर हमला आवर होने वाली है, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? सब ने कहा कि हाँ, आप तो सच्चे हैं, हमने आपके बारे में कभी झूठ का तजर्बा नहीं किया, आप सच ही बोलते हैं, लिहाजा हम आपकी बात मान लेंगे। कहा तो ठीक है, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ मेरी बात को तस्लीम कर लो। कहा क्या? कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि तुम सब के सब ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, तौहीद के इकरारी हो जाओ, कामयाब हो जाओगे। इतना कहना था और मजमा का ये बात सुनना था। आम तौर से लोग खामोशी से वहाँ से उठ गए, लेकिन अबू लहब ने एक कलिमा कहा था, उसने कहा तब्बन लका या मोहम्मद अलिहाज़ा जमाअतना, कहा कि मोहम्मद तेरा सत्यानाश हो, तूने इसीलिए हमको जमा किया था, हम सबको इकट्ठा इसीलिए किया था।
یہ کلمات اس کے زبان سے ادا ہونے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیت نازل فرما دی. سورہ تبت یدا ابی لہب سورت ہے، چھوٹی سورہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرمایا کہ یہ بد دعا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھ کیا کر دیں، شل کر دیں. دراصل وہ ہاتھ میں مٹی لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکا اور یہ کلمہ ادا کیے تھے. تو بہرحال بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ وہاں پر ابو لہب کے پاس آگ تھی، وہ دیکھ رہا تھا، لیکن سچائی کو قبول کرنے کے لیے دل کا کھلا ہونا ضروری ہے. اور جب دل بند ہو جائے، دل کے اوپر تالا لگ جائے، تو پھر اس کے اندر کوئی بات جاتی نہیں ہے. ابو لہب کا معاملہ وہی تھا. ایسے ابو جہل کا معاملہ ہے. مسلسل توحید کی دعوت دی جائے، تقریباً 13 سال تک مکہ کے اندر رہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید دعوت دے رہے ہیں. ابو جہل سے مسلسل سابقہ ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، جھڑپ ہو رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی اس کو. پھر بھی ایذا پہنچا رہا ہے، تکلیف، کبھی چہرے پہ تھوک رہا ہے، کبھی اونٹ کی اوجھی ڈلوا رہا ہے، کبھی گلے میں رسی ڈال کے اس کو کھینچ رہا ہے، تکلیف دینے کی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ حق کیا ہے. بالآخر خاتمہ کفر کی حالت میں ہوا، جنگ بدر میں مارا گیا. تو بتانا یہ ہے کہ یہ سر کی آنکھ کا بینا اور نابینا ہونا اتنا خطرناک یا اتنا مان نہیں رکھتا جتنا کہ نگاہ کا بصیرت والا ہونا کام آتا ہے اور مانا اس کا ہوتا ہے. دیکھیے ایک صاحب رسول تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صاحب رسول ہیں، معلوم ہے نا، عبداللہ ابن ام مکتوم. یہ صاحب رسول نابینا تھے، آنکھ سے اندھے تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا، لیکن ان کا دل جو تھا وہ اندھا نہیں تھا، ان کا دل جو تھا وہ بند نہیں تھا. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ان کی وکالت کرتے ہوئے، ان کی بات نقل کرتے ہوئے، یعنی ان کی طرفداری کرتے ہوئے سورت نازل فرمائی، سورہ عبس. آپ وسلم کفار قریش کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کفار جو قریش کے لوگ ہیں، ان لوگوں کا کیا کہنا تھا کہ محمد یہ تمہارے ساتھ جو ہیں قوم کے لوگ، گرے ارذلون لوگ، ان کے ساتھ تم رہتے ہو، وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں، ہم تمہاری بات کہے سنیں گے، اگر تم ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہو تو بالکل الگ تھلگ آؤ، تمہارے ساتھ یہ لوگ جو اپنے گلی محلے کے ایسے لوگ ہیں گرے لوگ، یہ تمہارے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. نبی وسلم کو چونکہ ان کو تک دعوت پہنچانی تھی، آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم لوگ الگ تھلگ دعوت میٹنگ کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. تو آپ وسلم ان سے بات کر رہے تھے. دیکھو مقصد غلط نہیں تھا، نیت ارادہ کوئی غلط نہیں تھا، دعوت دینی تھی ان کو اور ان کو دین کی طرف بلانا تھا. اس کام کے لیے آپ وسلم وہاں پر جمع ہیں، اور اتنے میں عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کے کان میں کچھ آواز جاتی ہے اور دین کی طلب ہوتی ہے سیکھنے کی. وہ بڑھتے ہیں اور آپ وسلم دیکھتے ہیں جب، تو وسلم کو تھوڑا سا وہ گرا گزرتا ہے، یا وسلم کی پیشانی پہ شکن آ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ اس بیچ میں کیا ضرورت ہوئی آنے کی. اللہ تعالیٰ نے نبی وسلم کے اس عمل کو، اس رویے کو پسند نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما، پوری سورت نازل فرما دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی تیوی چڑھائی، اپنی پیشانی کو آپ نے شکن دیا اس وجہ سے کہ ایک نابینا میں آپ کے پاس آ رہا تھا. وما یدریک لعلہ یزکی، کیا خبر آپ کو کیا معلوم کہ یہ نصیحت پکڑنے والا ہو. آپ جس کو بٹھا کر کے سمجھا رہے ہیں وہ مسلسل آپ کا انکار کر رہا ہے، اور ایک بندہ چل کے آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ اس سے نگاہ پھیر رہے ہیں، پیشانی پہ بل آپ کی آ رہا ہے. کہا کہ یہ ایک نصیحت ہے، اسے نصیحت پکڑو. دراصل بتانا یہ ہے کہ عبداللہ بن مکتوم کی طرفداری کرتے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورت نازل فرما دی، آیت نازل فرما دی، لیکن آنکھ سے نابینا تھے، وہ ان کا دل کھلا ہوا تھا. تو نفس امارہ جب کسی بھی انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ وہ رحمان کا بندہ بننے سے ہٹا کر کے وہ شیطان کا بندہ بناتا ہے. دوسرا اس کے دل کو وہ اندھا کر دیتا ہے، اس کے دل کو وہ ڈھانپ لیتا ہے، اور پھر انسان سوچ سمجھنے کی صلاحیت کو کھو بیٹھتا ہے، اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے. میں نے بتایا نا کہ نفس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک نفس یہ حالت ہے نفس امارہ کی، اب بہت ساری مثالیں ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی بیان کیا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. دوسری حالت جو ہوتی ہے نفس کی دوسری حالت ہوتی ہے نفس لوامہ. جب یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، نیک کے اندر بھی اور برے کے اندر بھی. کبھی کبھار انسان اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، تو وہاں پر اگر وہ گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا نفس لوام اس کو روکتا ہے، ملامت کرتا ہے، نہیں گناہ مت کر، لوگ ہیں نہیں یہ کام کرنا ہے تمہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے اچھے لوگ درمیان تو نہیں ہے، یا تنہائی میں ہے، اس نے گناہ کر لیا، بعد میں اس کو احساس ہو ہم نے گناہ کر دیا،
ہم نے غلط کام کر دیا, ہم نے اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر دی, اس کے دل کے اندر ملامت اس کا دل کرتا ہے بار بار, اور کہتا تمہیں توبہ کرنا چاہیے, تمہیں اس سے رجوع کرنا چاہیے. تو یہ نفس لوامہ جو ہے انسان کو ملامت کرنے کا ملکہ پیدا کرتا ہے, گناہوں سے روکنے کا. اور گناہ کے بارے میں معلوم ہے آپ کو, گناہ آدمی چاہے کہ ہم کیسے بچیں گے, پہچان کیسے پائیں گے؟ اس کی پہچان اتنی سی ہے کہ ہر وہ چیز, کل ما حاق فی صدرک, ہر وہ کام جس سے جو دل کے اندر کھٹکے اور تمہیں اس بات کا ڈر ہو ان یطلع علیہ الناس, کہ لوگ اس کو جان پائیں. یعنی کوئی ایسا کام جو میں چھپ کے کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے دل کے اندر ایسا آ رہا ہے کہ اگر لوگ جان پائیں گے تو ہم کو اچھا نہیں لگے گا, وہ سمجھو برائی ہے. وہ اگر ایسے خیالات, ایسے خدشات, ایسے وسوسے ذہن کے اندر آ رہے ہیں تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے, دور رہنا چاہیے, اور وہ کام انجام نہیں دینا چاہیے. یہ نفس لوامہ ہوتا ہے. اور انسان اگر مسلسل اپنے نفس کو, یعنی نفس امارہ کو کچل دیتا ہے, اور نفس لوامہ اس کے اوپر مسلسل کام کرتی ہے, بھلائی کی طرف اس کو مسلسل دعوت دیتی رہتی ہے, وہی نفس مطمئنہ بن جاتی ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب انسان اپنے نفس امارہ پر غلبہ پا جاتا ہے تو اس کا جو نفس لوامہ ہوتا ہے گناہوں سے اس کو دور کر دیتا ہے, اور یہی نفس کیا ہو جاتا ہے, اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. نفس مطمئنہ جب کسی کا دل بن گیا, کسی کا نفس مطمئن ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے خلاف ہو, دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو, زمین آسمان ایک ہو جائے, اب وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو, اس کے حکم کی نافرمانی کرنے والا ہو. میں بتاؤں آپ کے سامنے, مصر کا بادشاہ جو تھا بہت مشہور, ظالم و جابر, کیا نام تھا اس کا؟ فرعون. کیا نام تھا اس کا؟ فرعون نام تھا نا. بہت بڑا ظالم جابر بادشاہ گزرا ہے, اور اس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, یعنی میں تمہارا رب ہوں. اس نے دعویٰ کیا, یعنی اللہ رب ہونے کا اس نے دعویٰ کیا. اب اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی شرک کرنے والے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ فرعون جو تھا, اس کی جو بیوی تھی ایک, کیا نام تھا ان کا؟ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا, حضرت آسیہ علیہ السلام. یہ جو بیوی تھی ان کی, فرعون کی جو بیوی تھی, ان کے تعلق سے جب آپ پڑھیں گے سورۃ تحریم کے اندر آیت نمبر 11 کے اندر, تو ایک آپ کو واقعہ ملے گا وہاں پر کہ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ آسیہ جو ہے یہ توحید پرست ہے, یہ اللہ والی ہے, یہ مجھ کو رب نہیں مانتی ہے, تو اس نے کیا کیا کہ اب اس کو سزا دینی پڑے گی, یعنی ٹارچر کرنا پڑے گا تاکہ اس سے میں منواؤں کہ ہاں میں ہی رب ہوں سب کا. تو اس نے کیا کیا, ایک دن فرعون کے بارے میں آتا نا, وہ فرعون ذی الاوتاد, وہ میخوں والا, کھوٹیوں والا تھا نا, بہت طاقت پاور اس کے پاس تھا, سب کچھ اس کے پاس تھا. تو اس نے جمع کیا لوگوں کو, اور حضرت آسیہ کو مجبور اس نے کیا, اور سولی چڑھانے سے پہلے ہاتھ کو دیوار پہ لگا کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیا, کھوٹ ٹھوک دیا, پیر میں ٹھوک دیا, اور اس کے بعد کیا کہا کہ اب تو مان لے کہ میں ہی تیرا رب ہوں, میں تجھے چھوڑ دوں گے. فرعون اب پیشکش کر رہا ہے کہ تو میرے رب ہونے کو تسلیم کر لے, میں تجھے چھوڑ دوں گا, میں تجھے محلات, فرعون بادشاہ تھا, میں تجھے محلات دے دوں گا, ہیرے جواہرات کے انبار لگا دوں گا. لیکن وہ خاتون نے کیا جواب دیا معلوم ہے آپ کو؟ توحید پرست تھی. دیکھو دل مطمئن جب ہو جاتا ہے, نفس مطمئنہ جب بن جاتا ہے, اس کو فرق نہیں پڑتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بس اس کو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ میں رب کے ساتھ شرک نہیں کر سکتی, رب کی نافرمانی تو نہیں کر سکتی. خواتین, ہماری دینی خواتین سن رہی ہیں, وہ بھی ذرا غور کریں اس واقعے پر. اس وقت آسیہ کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں تو پہلی بات تمہارا تسلیم نہیں کرتی, اور تم مجھے اس دنیا کے محلات کا جھانسا دے رہے ہو, دنیا کے ہیرے جواہرات کے انبار لگانے کی تم بات کر رہے ہو. میں اپنے رب سے اس چیز کی امید لگاتی ہوں, کہتی ہوں رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, اے میرے پروردگار میں تجھے طلب کرتی ہوں کہ تو جنت اپنے پاس میرے لیے ایک جنت تیار کر دے. یہ دنیا کے محل جنت کے مقابلے میں کیا ہے؟ سولی چڑھا دی گئی, ہاتھ میں میخے گاڑ دیے گئے, مختلف طرح سے تکالیف سے گزارا گیا, لیکن دنیا کے محلات کو ٹھوکر مارتے ہوئے انہوں نے کیا کہا, اللہ میرے لیے, میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو جنت میرے لیے اپنے پاس بنا دے, مجھے دنیا کی محلات نہیں چاہیے, مجھے تیرے پاس جنت چاہیے. یہ نفس مطمئن ہو جاتا ہے.
نفس مطمئن ہو جاتا ہے تو دل سے یہی آواز آتی ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس کے ساتھ کتنے سخت اذیتیں پیش آ رہی ہیں, فرق نہیں پڑتا. بس اتنا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو شرک کرنے والے ہیں نہیں. شرک کی بات میں بیان کروں آپ کو, ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر ہے. بہت عام طور سے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ پتھر کی پوجا کرنا ہی شرک ہے, قبر کے پاس سجدہ کرنا ہی شرک ہے, درخت کی پوجا کرنا ہی شرک ہے. یہی شرک نہیں ہے, خواہش نفس کی پیروی کرنا بھی شرک ہے. خواہش نفس کی پیروی کرنا بھی شرک ہے. اور یہ کوئی میری بات نہیں ہے, اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کہا کہ نبی وسلم کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. دیکھو نفس کا محاسبہ بہت ضروری ہے. اگر نفس کی سنیں گے, نفس کی مانیں گے اور اسی کے مطابق چلیں گے تو ہمارا دل مطمئنہ نہیں بن سکتا, ہمارا نفس نفس مطمئنہ نہیں بن سکتا. ہمارا نفس نفس امارہ رہے گا جو مسلسل گناہوں پر بزد ہے, گناہ کرتے ہوئے جا رہا ہے اور جس کا انجام ایک دن ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس کو خسارے سے دوچار ہونا پڑتا ہے. سامعین کرام, نفس مطمئنہ کی اگر مثال آپ کو جاننی ہے, آپ اٹھائیے سیرت کو پڑھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہیں, دعوت دے رہے ہیں, دعوتی کام کر رہے ہیں. مکہ کے لوگ مسلسل انکار کر رہے ہیں. نبی وسلم نے سوچا کہ چلو اب چلتے ہیں طائف کی طرف, ممکن ہے کہ وہ لوگ میری بات کو تسلیم کر لیں, میری بات کو مان لیں. دعوت کی غرض سے جاتے ہیں طائف میں, اور طائف میں جو 3 قبیلے مشہور تھے ان سے ملاقات کی اور تینوں نے انکار کر دیا. نبی وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تمہیں میری بات نہیں ماننی, کوئی بات نہیں, یہ بات تم شور و غل نہیں کرنا, میں یہاں سے آرام سے نکل جا رہا ہوں, میں اپنی طرف اپنے جہاں سے آیا ہوں لوٹ جا رہا ہوں. لیکن ان اوباشوں نے یہ بات تسلیم نہیں کی اور کہا کہ چونکہ اتنی جرأت ہوئی کہ ہمارے یہاں کر کے ہمیں ہمارے معبود کے خلاف بھڑکا رہا تھا, تو طائف کے لوگوں نے کیا کیا, جو 3 قبیلے تھے انہوں نے اپنے پورے شہر کے جو اوباش اور بدماش قسم کے لوگ تھے سب کو پیچھے لگا دیا. اب لوگ پیچھے شور مچا رہے ہیں, چلا رہے ہیں اور پتھر برسا رہے ہیں. آپ سیرت پڑھیں گے, معلوم ہوگا آپ کو سیرت کے ذریعے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاگوں سے خون بہہ کر کے آپ کے جوتے میں جم گیا, غشی طاری ہو گئی. بہرحال زید بن حارثہ صاحب کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہ, وہ ایک باغیچے میں لے کر کے آئے, پانی چھڑکا, ہوش وغیرہ آیا, وہ سارے واقعات جو ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹتے ہیں جب, تو وادی نخلا میں پہنچتے ہیں. وادی نخلا, وہاں پر جنوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, جنہاں کو سنتے ہیں. تو وہ سارا معاملہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی وادی نخلا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. دیکھیے جس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے نا, جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے نا, اس کو ہر درد ہر تکلیف ہیچ لگتی ہے, کم لگتی ہے, کچھ اس کے سامنے نظر نہیں آتا اللہ کی رضا کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں دعا کر رہے ہیں, اللہ کیا تو نے مجھے ایسی قوم کے پاس بھیجا ہے جو پتھراؤ کر رہی ہے. اتنا کہنے کے بعد وسلم پھر دوبارہ کہتا, اللہ اگر تو اس عمل سے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. لوگ مجھ پر پتھر برسا رہے, لوگ مجھے گالیاں دے رہے, لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں, اگر اللہ تو اس کام سے راضی ہے اور اس عمل میں میں تیرے سامنے کھڑا ہوں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. نفس مطمئن جب ہو جاتا ہے, جب بندہ اللہ رب العالمین, جب بندہ ایسا کام کرتا ہے جو اللہ جس سے راضی ہو جائے, تو اس کی رضا کے سامنے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو, دنیا کی کیسی مصیبت ہو, اس کو تھوڑی معلوم ہوتی ہے. صحابہ کرام کے بارے میں بتلاؤں آپ کو, ان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی کتنی فکر ہوتی تھی, کتنا ان کو اپنی آخرت کو لے کر کے خوف اور ڈر ہوا کرتا تھا. ہم اور آپ ہیں, سوچیں اور غور کریں کہ ہم نے ایک آخری مرتبہ اللہ کے سامنے کب آنسو گرایا ہے. ہم اور آپ وقتی طور پہ سوچیں اور خیال کریں کہ ہم نے یاد کریں کہ آخری مرتبہ ہم نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے اپنے غلطیوں اور گناہوں کی کب معافی مانگی تھی. صحابہ کرام تھے جن کے اعمال کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے. ان کا معاملہ بتلاؤں میں آپ کو. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ, غاسل الملائکہ, جنہیں فرشتوں نے غسل دیا ہو, جن کا لقب ہی غسیل الملائکہ پڑ گیا ہو, ایسے صحابی رسول ہیں, اور وہ گھر سے نکلتے ہیں اور یہ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں نافق حنظلہ, نافق حنظلہ.
حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی، کہا حنظلہ کیا بول رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں جب گھر میں میں جب نبی صلی اللہ کے پاس ہوتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی بات کرتے ہیں، جنت جہنم کی بات کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ میرے سامنے سب مزہ چل رہا ہے، لیکن جب وہاں سے میں گھر آتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے ہٹ جاتا ہوں، تو دل کی یہ کیفیت بدل جاتی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اچھا یہ معاملہ، یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ کے پاس ہوتے ہیں، جب آپ صلی اللہ کے پاس جب نصیحت کی مجلس درس ہوتی ہے تو وہاں پر تو معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہاں سارا معاملہ سامنے چل رہا ہے، لیکن جب گھر جاتے ہیں وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہم نکلتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی وہ جو منظر، جو ایمان کا لیول ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب میں بھی منافق ہو گیا۔ اب دونوں صحابہ رسول جاتے ہیں نبی صلی اللہ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے، گئے نبی صلی اللہ کے پاس، پوچھا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سا معاملہ ہے، ہم تو منافق ہو گئے۔ نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ نہیں میرے صحابہ، ایسا نہیں ہے، یہ وقت کی بات ہے، انسان کا وہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، صحبت کا بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے انسان کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ نفاق نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے، یہ وقت کی بات ہے، کبھی انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ دراصل بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر کے مقابلے میں آج کوئی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ حضرت حنظلہ کے مقابلے میں، یعنی صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے آج اپنے دور میں ہم اگر موازنہ کریں، کوئی ان کے مقابلے کا وسط ہے، کسی ایک ادنا سے صحابی کا کوئی آج کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کا یہ عالم ہے، ان کی یہ کیفیت ہے کہ ذرا سا فرق آ رہا ہے ان کے ایمان میں، ان کو خوف ہو جا رہا ہے کہ اللہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں، مجھ سے نفاق صدر نہ ہو جائے۔ ہم اور آپ دن رات میں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کے کام کرتے ہیں، اور کبھی ہمارے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خائب و خاسر ہو جائیں، ہمارا یہ عمل منافقانہ عمل ہو، کبھی ہمارے دل کے اندر خیال آیا؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ امیر المومنین ہے، وہ مسلمانوں کے امیر ہیں۔ آتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس، کہتے ہیں کہ حذیفہ میں آج تم سے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، لیکن میری حیثیت امیر المومنین کی نہیں ہے، یعنی میں ایک خلیفہ اور امیر ہونے کے ناطے نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ میں پرسنل میں جاننا چاہتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے۔ حذیفہ بن یمان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تھے نا، رازدان تھے نا، آپ وسلم نے ان کو منافقوں کی لسٹ ان کو لکھوائی تھی، ان کو بتلائی تھی۔ تو عمر فاروق وقت کا خلیفہ اور عمر فاروق جیسا عظیم صحابی رسول جو دنیا کے اندر ہوتے ہوئے جس کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہے، عمر فاروق وہ صحابی رسول جن کی جنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا اور ان کے حور کو بھی دیکھا، وہ صحابی رسول معلوم کیا پوچھ رہے، رازدان رسول سے حذیفہ بن یمان سے پوچھ رہے ہیں کہ حذیفہ ذرا بتلاؤ کہ اس لسٹ کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا منافقوں کی، کہیں اس میں نام عمر کا بھی تو نہیں ہے؟ وقت کا خلیفہ، جنت کی خوشخبری مل جا چکی، ان کو دی جا چکی ہے، جنت کی حور وسلم نے دیکھی ہے، ان کی وضو بنا رہی ہیں، جنت ان کو کتنا بڑا ملا ہے، کتنا خوبصورت ہے، سب ان کے بارے میں وسلم نے بتلا دیا ان کو۔ پھر بھی صحابی رسول کو اس بات کی فکر ہے، وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ حذیفہ مجھے بتلاؤ کہیں ان منافقوں کی لسٹ میں میرا بھی تو نام نہیں ہے۔ یعنی کتنے نیک اعمال کر رہے تھے، ایک ایک لمحہ وہ اللہ اس کے رسول کی فرمان برداری میں لگے رہتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کا خوف تھا، پھر بھی انہیں آخرت کی فکر تھی، پھر بھی جب محاسبہ کی بات آتی تھی تو ان کے روکٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں اللہ کے سامنے کیا لے کر جاؤں گا۔ اور آج ایک ہم ہیں، ایک ہمارا معاملہ ہے، ہم اور آپ دن رات میں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، یا چلو بھلائیاں ہی لے لو، اگر ہم اور آپ شمار کرنا چاہیں کہ ہم اور آپ دن رات میں کتنی بھلائیاں کرتے ہیں، کتنی نیکیاں کرتے ہیں، ہم ایسے گن سکتے ہیں۔ اور گناہ کی جب بات آتی ہے نا تو ہمارے پاس اعداد ہی نہیں ہے، ہم کیسے گنیں گے ان کو۔ سامعین کرام، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا بے حد ضروری ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کیے بغیر آخرت میں کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ محاسبہ صرف اخروی معاملہ نہیں ہے، میں نے بتلایا پہلے ہی کہ دنیا کے اندر بھی انسان کو محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اور ہر انسان محاسبہ کرتا بھی ہے اپنے دنیوی معاملات کے اندر۔ بتایا میں نے نا کہ ایک تاجر ہے جو صبح کو نکلتا ہے اپنا سامان لے کر کے، شام کو پلٹتا ہے گھر کو، وہ اپنا حساب و کتاب لگاتا ہے، میں نے کیا کھویا کیا پایا، کتنا فائدہ اور کتنا کم ہوا۔ آج تجارت کی منڈی میں
لوگوں کے پاس کیا تھے جس کی وجہ سے ان کی دکان زیادہ چل رہی تھی، میرے پاس کس چیز کی کمی تھی جس کی وجہ سے میری منڈی آج بند تھی، کم تھی، تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان کو خصوصاً اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کیا، یا الذین آمنوا کہا، اے ایمان والو کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم اپنا محاسبہ کرتے رہو، جانچ پڑتال کرتے رہو کہ تم نے کل آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ سامعین کرام، تمام خطبے کا خلاصہ یہ ہے، جو بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں، کہ ہم اور آپ دن بدن روز بروز سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے گھنٹوں میں گزر رہے ہیں، یعنی ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک لمحہ جو گزر رہا ہے، یہ ہر کسی کو اس کی قبر، اس کی موت سے قریب کر رہا ہے۔ اس میں کسی کو شک و شبہ ہے؟ سب کو اس بات کا یقین ہے کہ ہر گزرتا ہوا لمحہ اسے اس کی قبر سے، اس کی موت سے قریب کر رہا ہے۔ اس دھوکے کی زندگی سے نکال کر کے حقیقی زندگی کی طرف اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ یہ دنیا محض عمل ہے، نتیجہ یہاں پر نہیں ہے، اور آخرت کا دن ایسا ہوگا کہ وہاں صرف نتیجے ہوں گے، عمل کی گنجائش نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قبل اس کے کہ ہمارا نتیجہ ہمارے سامنے پیش ہو، عمل کر لیں یہیں پر۔ عمر فاروق رضی اللہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنے نفس کا محاسبہ خود ہی کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ محاسبہ اپنا یہاں پہ کریں گے ہم تو بہت ساری کمیوں کو ہم پورا کر سکتے ہیں، ہماری کوتاہیوں سے ہم توبہ کر سکتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارا محاسبہ کیا جائے گا، اس وقت ہم کمیوں کی بھرپائی نہیں کر سکتے، اس وقت ہمارے پاس کرنے کے لیے عمل نہیں ہوں گے، مہلت نہیں دی جائے گی ہمیں عمل کرنے کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے۔ اور صحابہ کرام کو یہی فکر ہمیشہ دامنگیر ہوتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ بس میری یہی خواہش ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو میرے نام عمل مجھے جنت ملے نہ ملے، دوزخ سے بچنا ہے، چاہے میرے اعمال برابر ہو جائیں، اللہ مجھے جنت میں نہ ڈالے لیکن جہنم میں نہ ڈالے۔ یعنی نیکیاں کرنے کے بعد ان کے دل کے اندر خوف ہوا کرتا تھا کہ میرے پاس تو اتنے جو بھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جہنم چلا جائے، تو اللہ مجھے جہنم میں مت ڈالنا، چاہے مجھے درمیان میں ہی رکھنا، مجھے جنت بھی نہیں چاہیے، میں اس لائق عمل نہیں کیا ہوں، لیکن اللہ مجھے جہنم میں ڈالنا۔ ہم اور آپ دن رات میں کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کتنا احسان ہے، اللہ رب العالمین کا کتنا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک پورا یعنی اصول بنا دیا ہے، پورا نصاب تم کو دے دیا ہے، مسلمان کو دے دیا ہے کہ تم اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس میں ڈھال لو، یہ تمام اصول اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لو۔ اور جب بندہ مسلسل نافرمانی کرتا جاتا ہے اور اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا ہے، آخرت سے آنکھیں چراتا ہے، آخرت کو بھول بیٹھتا ہے، اللہ اس کو یاد دلاتا ہے، کبھی عذاب کی شکل میں، کبھی آزمائش کی شکل میں، کبھی زلزلہ آتا ہے تیز کا، کبھی تیز تند طوفان آتا ہے، کبھی سیلاب کے ذریعے سے کتنے نقصان ہو جاتے ہیں، اور کبھی ابھی حال میں کرونا وائرس جیسی بیماری پھیلتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک گھر سے کئی لاشیں نکلتی ہیں، اور ایسا معاملہ، ایسا حال کہ کوئی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتا ہے۔ یہ تمام حالات اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دنیا سے جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی دنیا میں آ رہا ہے۔ ہم اپنے کندھوں پہ لے کر اس کو قبر کے حوالے کر کے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا نہیں ہوتی، آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، ہمیں یہ ہمیشہ سوچ رہنا چاہیے، آج وہ شخص جو دوسروں کی قبر کھود رہا ہے، جو مکان بنا رہا ہے، کل اس کے لیے بھی مکان بنانا پڑے گا، کوئی اور اس کے لیے مکان بنائے گا۔ ہم جس کو آج اپنے کاندھوں پہ لے کر کے جا رہے ہیں، کل کو ہمیں بھی اپنے کاندھے پہ کوئی لے کر کے جائے گا۔ یہاں پر کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ حقیقی زندگی تو اللہ کے پاس ہے، حقیقی زندگی تو اخروی زندگی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقتی اور عارضی زندگی کے لیے اپنے آخرت کو برباد نہ کریں، اپنے اعمال کا ہم حساب و کتاب لیں، جائزہ لیں، اپنے شب و روز کا ہم کیا کریں، احتساب کریں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا خطائیں کی ہیں، ہم روزانہ کتنے گناہ کرتے ہیں۔
اگر گناہ کے کام مسلسل کرتے جا رہے ہیں فوراً رجوع کریں اللہ کی طرف, فوراً اللہ کی طرف پلٹ جائیں, اور اگر نیک کام کر رہے ہیں اس میں مسلسل لگے رہیں. انشاءاللہ العزیز یہی ہمارے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بنے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہمارا دعا کریں مولا کریم ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے. مولا کریم ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا بنائے. مولا کریم ہم خطا کار ہیں, ہم گنہگار ہیں. اے اللہ تو ہمیں نفس امارہ پر قابو پانے والا بنائے. اے اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے, جس سے ہمارا نفس مطمئنہ بن جائے. مولا کریم جو لوگ دین سے دور ہیں اللہ انہیں دین سے قریب کر دے. مولا کریم جو لوگ تیرے گھر سے دور ہیں اللہ انہیں تو اپنے گھر سے قریب کر لے. مولا کریم رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے. اے اللہ تمہیں رمضان کے مہینے تک صحت و عافیت سے پہنچا دے, اور رمضان کے مہینے میں ہمیں کثرت سے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم تمام لوگوں کو جب زندہ رکھ, ایمان اسلام پر قائم و دائم رکھ. ہمارا